بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاجدار کائنات خاتم النبیین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کربلا کی خاک دی اور کہا کہ یاد رکھنا اور دیکھتی رہنا، جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ ام سلمہ شہادت حسین کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آن پہنچا۔ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی۔ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، سر اقدس اور ریش مبارک خاک آلود ہے۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ، یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ام سلمہ، میں ابھی اپنے نواسے حسین ابن علی کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں۔ حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر ام سلمہ نے خواب میں آپ کی زیارت کی، ادھر مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ آپ فرماتے ہیں میں دوپہر لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، پریشان حال ہیں۔ آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ خون کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج کا سارا دن کربلا میں گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار جا رہی ہیں۔ فوج یزید کے ساتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور کربلا میں بغیر سر کے جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے جسم زمین کربلا پر بکھرے ہوئے تھے۔ 13 محرم 61 ہجری جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج یزید کا پہرا ختم ہو گیا ہے تو چلو نہر فرات سے کچھ پانی بھر کر لاتے ہیں۔ قبیلہ بنو اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور چیختے پکارتے ہوئے کہا کہ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مقیم تھا۔ شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے اور ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ ایسا کرنے سے یہ نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے۔ چھوڑو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا تعجب ہے تم پر کہ تم کیسے مسلمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ یہ سنتے ہی ان کی قوت ایمانی تازہ ہوئی اور وہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا جگہ جگہ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے علیحدہ تدفین کرنے کی بجائے یہ سوچا کہ ایک ہی بڑی قبر کھود دی جائے اور تمام لاشیں اس میں دفن کر دیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک بہت بڑی قبر کھودی اور اچانک
زمین کربلا پر ایک معجزہ رونما ہوا کہ انہیں ایک گھڑ سوار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا، تو آپ نے بتایا کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا سجاد ہوں۔ تو آپ نے قبیلہ بنو اسد کے مردوں کے ہمراہ تمام لاشوں کی تدفین کی اور قبر کو بند کر دیا۔ وہ سب جانے لگے تو آپ نے کہا ٹھہرو، ابھی ایک تدفین اور باقی ہے۔ آپ بنو اسد کے کچھ مردوں کے ساتھ نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بازو کٹا ہوا پڑا ہے جو عباس علمدار کا ہے۔ آپ نے اپنے چچا کے بازو کو اٹھایا اور اس کو میدان کربلا کی زمین میں دفن کر دیا۔